आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। शाहराएं, स्कूल, दरियाओं के पुल तबाह, खानदान के खानदान बिफरे पानी की नजर, शहर के शहर जमीन बोस, उम्र भर की पूंजी, पक्के मकान, कच्चे आशियाने, माल मवेशी सब पानी बहा कर ले गया। जहां घर थे वहां भारी पत्थरों के ढेर हैं। खैबर पख्तूनख्वा आने वाले सैलाब के बाद क़यामत सुगरा के मनाजिर पेश कर रहा है। बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और दरियाओं के बिखरने का सिलसिला ताहाल जारी है। एक बदकिस्मत इंसान ने सैलाब में अपनी बीवी और 5 बच्चों को अपने सामने जाते थे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में बुनेर, स्वात, शांगला, बटग्राम, बाजौड़ और मानसेरा शामिल हैं। KPK के सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में बुनेर सर फहरिस्त है नाजरीन के, जहां बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। 250 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिला बुनेर में सैलाबी रेलों से तबाही की अलमनाक दास्तानें। जिला बुनेर के इलाके दरा में सैलाब में एक ही खानदान के 40 अफराद जाँ बहक हो गए। सालिम घर खत्म हो गया। बड़ी तादाद में मवेशी भी हलाक हुए। कादिर नगर के गांव दरा के रिहायशी 60 साला शाकिरुल्लाह का यह कहना है कि 26 अफराद तो हमने खुद अपने हाथों से दफन किए और बाकी 16 अफराद की लाशें ताहाल मिल नहीं रहीं, जो अब तक मलबे के नीचे कहीं दबी हुई। सैलाब ने दरा गांव को चटियल मैदान में तब्दील कर दिया है और हत्ता के 2 मंजिला घर भी बड़ी चट्टान और पत्थरों में दब चुके हैं नाजरीन। सैलाबी रेले के बाद दरा तक पहुंचने वाली राब्ता सड़कें भी तबाह हो चुकी हैं और गांव के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कादिर नगर में सैलाबी रेले से पहले एक घर में एक शादी की तैयारियां हो रही थी और अगले दिन शादी थी, मगर बाराती सैलाबी रैली की नजर हो गए। इस खानदान के 38 अफराद जान की बाजी हार गए। अलमिया यह है कि बुनेर में लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। बटी गांव के रिहायशियों का यह कहना है कि मस्जिद से 45 कब्रें खोदने का ऐलान क्या हुआ, कोहराम मच गया। हालिया बारिशों, बादल फटने के वाकयात और फिर सैलाबी रेलों से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 313 अमवात की तस्दीक हो चुकी है और 200 से जायद अफराद लापता हैं। इवन नाउ दे रिमेन मिसिंग। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2500 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि तालीमी ढांचा शदीद मुतासिर है। 6 सरकारी स्कूल पानी में बह चुके हैं और गो के खैबर पख्तूनख्वा में नाजरीन कुदरती आफात से बचने के लिए बिलियन ट्री सुनामी की दावेदार तहरीक इंसाफ ये वादा तो पूरा नहीं कर सकी, मगर अवाम के गम में बराबर की शरीक जरूर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर के जो जिला बुनेर से ही ताल्लुक रखते हैं, वहीं से मुंतखब हुए हैं, बुनेर में अलमनाक मनाजिर देखकर जज्बाती हो गए। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी नाफिज रहेगी और नाज़रीन इमरजेंसी वाले अजला में स्वात, बुनेर, तूरगर और बटग्राम शामिल हैं। इमरजेंसी का नफाज बाजौड़, शांगला, मानसेरा, दीर लोअर और दीर अपर में भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अचानक इंसानों पर नाजिल होने वाली ये क़यामत रात गए नाजिल हुई कि जो गहरी नींद में बेखबर सोए सैकड़ों अफराद के लिए मौत का सबब बन गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि लोगों को पहले ही बाखबर कर दिया गया था कि हमने वार्निंग दी थी, मगर लोग महफूज मकाम पर नहीं गए। जबकि रहनुमा असद कैसर शिकवा कर रहे हैं, खुले बंदों कर रहे हैं कि हुकूमती गफलत से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इतला नहीं मिल सकी। 2022 के सैलाब के बाद नाजरीन हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए फंडिंग की। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल ना कर सकी। इसी गफलत की वजह से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इतला ना मिल सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि बैरूनी इमदाद मुस्तहिकीन तक क्यों नहीं पहुंच सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बरसने वाली ये क़यामतें और हलाकत खेज सैलाब और ये क्लाउड बर्स्ट, ये तमाम तर अब एक नए फिनोमिना के तहत हो रहा है। ये फिनोमिना क्लाउड बर्स्ट कहलाता है और ये बिल्कुल एक नया फिनोमिना है। आज से मुल्क में मॉनसून सीजन के एक और ताकतवर स्पेल का आगाज हो चुका है नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला मुसलसल शदीद बरसात की जद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में एक बार फिर बादल फटने की इतलात हैं कि जिसके नतीजे में दर्जनों घर डूब गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा कि जिसमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। 22 अगस्त के बाद मॉनसून का एक और सिलसिला शुरू होगा और फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके शदीद खतरात का शिकार हैं।
तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने जा रहा है। नाज़रीन, अल जज़ीरा अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक मुमालिक में से एक है। पाकिस्तान ने बार बार माहौलियाती आफात का सामना किया है। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के तबाहकुन सैलाब में 1700 अफराद हलाक, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके थे, जिन्होंने अपने घर और मवेशियों को मुकम्मल तौर पर खो दिया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था। हमने तब भी मुल्क भर में आने वाले इस सैलाब को कवर किया था। अवाम तब भी बेसरो सामान खुले आसमान तले मौजूद थी और आज भी जानो माल सब गवा चुकी है। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। अदारा जाती नाकामियों से इसके असरात में इजाफा हुआ है और कवानीन की सरहन खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया के किनारे मकानात की तामीर, शहरी मनसूबाबंदी का फुकदान, डिफॉरेस्टेशन बड़े नुकसान का सबब बनी है। नाज़रीन, रिपोर्ट में सवाल उठाया गया था कि 2022 में सैलाब से होने वाले इतने बड़े पैमाने पर नुकसान के बावजूद हुकूमतों ने अमली इक़दाम क्यों नहीं किए। ये सवाल आप भी कीजिए, क्योंकि अलमिया ये है कि पाकिस्तान अभी तक 2022 जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार नहीं है। एक वक्फा लेते हैं, we're gonna be right back। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपियन ममालिक के सरबराहान और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने जा रही है। वाज़ेह रहे ये मुलाकात उस ग्रैंड मुलाकात और नोटोरियस मुलाकात के बाद अहम तरीन मुलाकात है कि जिसमें सदर ट्रंप ने कपड़ों के ऊपर ना सिर्फ सदर ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया था, बल्कि उनको थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से भी मुतनब्बे किया था कि ये तुम छेड़ने जा रहे हो। और अब सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं, जहां सदर ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया है। नाजरीन, इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अलास्का में भी अहम तरीन मुलाकात हुई है। तज्जियाकार अभी ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात के हवाले से टाइट लिप्ट हैं, मगर ये बताया जा रहा है बिफोर द समिट सदर ट्रंप ने यूक्रेन को अर्ज किया है कि क्रिमिया के अपने तमाम तर अरमान को जो है वो दफन कर दें। रशिया और साथ ही एम्बिशन जो है यूक्रेन का टू जॉइन नेटो, उसको भी छोड़ दिया जाए। आप वाज़ेह रहे कि रूस ने भी ये दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि जंग सिर्फ उसी सूरत रुक सकती है कि जब यूक्रेन रूस के कब्जे में मौजूद इलाकों से दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी वाज़ेह तौर पर इस किस्म की किसी भी हल से इनकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि यूक्रेन का मुस्तकबिल यूरोप और अमरीकी हमायत पर मुनहसर है। अहम तरीन मुलाकात है, इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वजीर आजम मोदी की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। भारत में राहुल गांधी उनके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा का आगाज कर चुके हैं, तो मुल्क से बाहर भी उनकी बात पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अमरीकी तजारती मुज़ाकरातकारों ने रवां माह का दौरा भारत भी मंसूख कर दिया है, जिसके बाद अमली तौर पर अमरीका और भारत के तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं। जबकि व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने यह कहा है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की मदद कर रहा है और भारत को तेल की ये खरीदारी बंद करना होगी। फाइनेंशियल टाइम्स में लिखे अपने तज्जिये में पीटर नवारो ये कह रहे हैं कि अगर भारत अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना चाहता है तो उसे अपना रवैया भी वैसा ही रखना होगा और रूसी तेल की खरीदारी अमेरिका को किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। अमरीकी टैरिफ के बाद शदीद दबाव के शिकार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टैक्स इस्लाहात का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जीएसटी के पेचीदा निजाम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करूंगा कि जिसके बाद अक्टूबर से रोजमर्रा की अशिया और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कमी होगी। माहिरीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी ये इस्लाहात बुनियादी तौर पर अपने खिलाफ मुल्क में जारी तकसीम कम करने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इमेज दुरुस्त होगा या नहीं, मगर टैक्स कटौतियां भारत को सालाना $19 अरब में पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी बयानिए की उस हारी हुई जंग को टैक्स कटौती करके जीतने की कोशिशों में हैं कि जो अब शायद जीतना नामुमकिन है। बयानिए की जंग हारने के साथ साथ नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार को भी खतरा लाहक हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मोदी के खिलाफ रैलीज भी शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी के अलावा अपोजिशन लीडर्स ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार को भारतीय अवाम के खिलाफ ऐलान जंग से तशबीह दे दी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यही नहीं, मुल्क भर में अपोजिशन रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियोस बनाकर वोट चोर गद्दी छोड़ का बयानिया भी जारी है जोरों शोर से। वोट को इज्जत दो जैसा नारा लगा दिया है राहुल गांधी ने। उम्मीद यही है कि नवाज शरीफ से बेहतर पासदारी जरूर कर लें इस वोट की। मगर इंटरेस्टिंग टाइम्स इन इंडिया,
آج کے لیے ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین گفتگو سینیٹر فیصل واڈا سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ ملک کے اندر ایک آرٹیکل نے ڈیبیٹ چینج کر دی ہے، اس کے اوپر سے آپ کے ایکس کے اوپر ٹویٹس نے ڈیبیٹ پہ مزید تڑکا لگا دیا ہے۔ تو پہلے آرٹیکل سے شروع کرتے ہیں سر۔ سہیل وڑائچ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر فیلڈ مارشل نے کہا سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اسٹیج پر قرآن پاک کہ آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس کی معافی مانگنے والے فرشتہ رہا اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ سو بات ساری اینڈ آف دا ڈے معافی پہ ہے۔ بہت شکریہ مہر صاحبہ۔ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کا بہت افسوس، میں نے گھر آ کے بھی تعزیت کرنی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آپ کو صبر دے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب ہمارے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم سب بڑی ان کی عزت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنی ایز پاکستانی ایک اچھا مشورہ دیا کہ معافی مانگ لی جائے اس آرٹیکل کے اندر۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی چیف کی طرف سے، دوسرے آرٹیکل پہ آ رہے ہیں، میں پہلے آرٹیکل پہ ہوں جدھر وہ فیلڈ مارشل کو کوٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، یہ مشورہ نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو اپنی انالیسس دے دیتا ہوں۔ انالیسس نہیں چاہیے مجھے سر، خبر چاہیے۔ چلیں آپ اس کو خبر دے دیں، انالیسس بنا لیں، تجزیہ دیں، یا لیبل مجھے کرنے دیں، آپ کر لیں، بالکل آپ کی مرضی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ ایک قرآن کریم کے حوالے سے ضرور بات ہوئی، اس کی کانوٹیشن میں اس کے 50 مطلب بنا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو یہیں اس سوال اور جواب کو انڈو کر دوں گا دونوں طرف سے۔ اگر چیف کی مفروضے کی بات اس آرٹیکل کے تحت مفروضے کے طور پہ اٹھا لیتے ہیں کہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لے، تو چیف صاحب اگر وہ اور مفروضے کے طور پہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو آئین اور قانون کا چلا جائے گا، پھر تو آئین اور قانون ہی نہیں رہا نا اس ملک کے اندر، تو یہ کویسچن یہاں ختم ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں مفروضے کے طور پہ، مجھے بڑی دلچسپ بات لگ رہی ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں بھی کیا، مگر آن دا ڈیفینسو یو ریئلائز کہ قانون کی جدھر بات آ جاتی ہے ادھر ذاتی معافیوں کے اوپر بات نہیں ہو سکتی نا۔ سو یو ریئلائز دیٹ۔ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب بھی ہماری قوم کے سپہ سالار ہیں، پاکستان اور آئین اور قانون سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ مس کوٹ کیا ہے سہیل وڑائچ نے؟ دیکھیں میں اتنے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، میں ان کی انسان ہی ہے سر جتنے بھی سیزنڈ ہو، لیکن وہ اتنی کانوٹیشن ہو سکتی ہے، کانوٹیشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا تو تردید ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ سن لیں پہلی چیز تو یہ کہ چیف اور آرمی اسٹاف اگر کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں تو وہ آئین اور قانون کو کیسے انڈو کریں گے؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ کا یہ سوال تو یہاں ختم ہو گیا۔ آپ کا دل نہیں مانتا یا آپ کی خبر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا؟ نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں بہت ہمیشہ میں بڑی کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے مس کوٹ کیا ہے، میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہوا نا سر۔ سنیں دوسری چیز یہ کہ ایک منٹ کے لیے اسی مفروضے کو ریورس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو کیا وہ ایڈمٹ کر لیں گے کہ وہ کاکے ہیں؟ کہ وہ ایڈمٹ کر لیں گے کہ میں نے سب کچھ کیا؟ وہ تو بات کی بات ہے، وہ اگلا آرٹیکل ہے، اس پہ دونوں چیزیں انڈو ہو گئی نا۔ یہ سوال بھی غلط ہے، اس کا سوال کا assumption بھی غلط ہے۔ سینیٹر صاحب one thing I appreciate most about you always and I speak very openly. I am speaking very openly. No, you're not speaking openly. No, I am very speaking very openly. آپ مجھے یہ ضرور بتا رہے ہیں، آپ کی بات سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل نے یہ نہیں کہا، تو برائے مہربانی یہ سمجھا دیجئے کہ 48 گھنٹے سے اس ملک میں ایک تردید کیوں نہیں آئی؟ محمد زبیر ایک بات کرتا ہے ٹھک کر کے ٹیلی ویژن کے اوپر، تب کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ساری ڈیٹیلز آتی ہیں، ادارہ اس کی وضاحت کرتا ہے اور پھر مزید پول کھول کے بتاتا ہے کہ برائے مہربانی اپنے گریبان میں جھانک لیجئے، آپ اتنی دفعہ آئے تھے، ہم سے ملاقات کے متلاشی تھے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو پھر آپ کو آئی ایس پی آر سے پتہ کرنا پڑے گا، اس کا سوال کا جواب تو آئی ایس پی آر ہی دے سکتی ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ سر میری جتنی رسائی ہے وہ ادھر تک کی ہے جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بھی رسائی اسی کرسی نہیں آپ کی رسائی بہت ڈیپ ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میں نے آپ کو ایک کانفیڈنس اور سچائی پہ مبنی بات آپ کو بتا۔ مجھے پھر صدقے دل سے ایک بات بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل نے کہا نہیں ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں forget the seasoned bit sir, I'm not interested in that, we are all journalists here، ہم سارا اور ہم سچائی سے کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا دل تو مانتا ہے کہ ایز اے سینئر جرنلسٹ اگر میرے سینئر کولیگ نے لکھا ہے تو میں یہ مانوں گی انلیس تردید آئے۔ تو اب یعنی کہ ویسے تو میں آپ کو چلیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوئی ون آن ون مجھے پتہ ہے انٹرویو نہیں ہوا، ہاں ون آن ون انٹرویو نہیں ہوا تو پھر آپ اسپیسیفک چند لوگ موجود تھے اور یہ گفتگو شنید ہوئی۔ لیکن آپ نے مجھ سے کہا کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے، کیسا رہا باہر کا؟ مگر اچھا سو یو ریئلائز کہ ایسی بات اگر یہ وہ کوٹ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کو تو یہ غلط ہے، یہ سیاسی بیان ہے، پھر یہ 100% غلط ہے، بالکل اس پہ کوئی تردید، کیونکہ ایسا سیاسی بیان کسی کو نہیں دینا چاہیے، نہ دے سکتا ہے کوئی، نہ کوئی دے سکتا ہے آرمڈ فورسز میں، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔
कोई भी नहीं दे सकता, बिल्कुल एग्रीड, तो नीचे का भी हो या ऊपर का फिल्म कोई भी हो। बिल्कुल, नोबडी इज अबव आइन इन पाकिस्तान एंड। चलें भी सुहेल वड़ायत साहब से मैं एक दरख्वास्त करूंगी एज हिज कॉलीग के बराए मेहरबानी इसकी वजाहत दीजिएगा, क्योंकि इसको ओन नहीं किया जा रहा अभी। ISPR को भी इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए सर, क्योंकि एक पॉलिटिकल बयान फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को सियासत से अलहदा करने का ऐलान कर चुकी है, दिस कांट बी टेकन लाइटली। एंड एज यू से सर, ये कोई एरा गैरा नहीं है, एक सीजन जर्नलिस्ट है, तो इसको लाइटली ना लीजिए। और प्लस फौज आइन और कानून को तो नहीं बदल सकती। तो आप कह रहे हैं ओके, सो सेकेंडली इसके अंदर जो फिर जिसने माफी मांग ली वो फरिश्ता है, जिसने नहीं मांगी वो, आप कह रहे हैं कि इसको भी कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। इसकी कॉनेटेशन के अंदर ना ऐसा कोई प्रपोजल है। वैसे आप बिटवीन जितनी आपकी रीडिंग है और जितनी आपकी एक इंसाइट है करंट पॉलिटिक्स पे, अगर माफी मांग ली जाए हाइपोथेटिकली कैदी नंबर 804 की तरफ से, तो 9 मई धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा? ना धुला जा सकता, ना कैदी नंबर 804 इसके ऊपर माफी मांगेगा। मेरी तो राय बड़ी क्लियर है। सेकंड पे ना आए कि वो मांगे, मैं बाद में आऊंगी उस पे, पहले पे रहे। मैं तो दोनों का जवाब एक साथ देगा, नहीं हो सकता। बिकॉज़ देन एसेंशियली इट बिकम्स अ वॉर ऑफ ईगोज ना सर। नहीं हो सकता ना, फौज कैसे कर सकती है काम? ठीक है, जो चीज पॉसिबल नहीं, अब आगे मुझे बताइए, ये एक हिस्सा था सर। आगे जाके वो ये भी कहते हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने उनको फिर मुआशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा। बिल्कुल ठीक है, 10 साल। he is a very intelligent man, he's got all the plans. Absolutely, 10 साल, 100%, maybe more. Maybe more. Yeah, of course. So the field marshal is here for 10 years or maybe more. मैं देखिए, ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन अगर आप मुझे तसलसल पाकिस्तान की तरक्की का कहेंगी, तसलसल, कंटिन्यूएशन, तो I would say yes. 10 years or more. ये भी खबर है मेरे लिए बेहतरीन। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए 2 दिन में तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, और सो फील्ड मार्शल और उनकी टीम के अपने भी यही प्लान्स हैं, मगर ये करंट जो हुकूमत है ये भी साथ साथ सर यही चलेगी। देखिए, मैंने आपसे, देखिए मुझसे ना बहन बहुत स्पेसिफिक बात की, स्पेसिफिक जवाब देता हूं और मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने एक और ट्वीट में भी ये लिखा कि ये एक्सटेंशन नहीं तसलसल है। सो यू हाईलाइटिंग के ये एक्सटेंड, बिकॉज एक्सटेंशन के वर्ड से हमारे सियासतदानों को आजकल फोबिया हुआ है ना। वो फोबिया भी तो सबका खत्म हो जाएगा, उसकी परेशानी ना करे। मैंने ये नहीं कहा कि तसलसल ट्वीट पे, मैंने कहा तसलसल रहेगा 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 3 दफा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है? उसको बारीकी से ढूंढे ना, यूर एन इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है? तो आई एम वेरी क्लियर, ठीक है? तसलसल पाकिस्तान की तरक्की का जारी रहेगा 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 फील्ड मार्शल की सरबराही में, प्लस अगर कोई पाकिस्तान के तसलसल और उसकी तरक्की के बीच में पुराने नए और आगे आने वाले एडवेंचर करेगा, उसको कोई भी हो तो रगड़ा जाएगा। पहले आपने कहा तसलसल फील्ड मार्शल की सरबराही में रहेगा। मुझे इसका अगला नेचुरल सवाल आपसे यही पूछना है सर कि ये सहरा इस तरक्की का फील्ड मार्शल के सर जाएगा इंटरनेशनली एब्सोल्युटली, और तरक्की तो पाकिस्तान की होनी है ना, तो आप कह रहे हैं कि ये सहरा उनके सर जाएगा और ये करेंगे। ये हमारे सीजन जर्नलिस्ट एज यू से, उन्होंने ये भी पूछा सर कि ये सहरा आपके सर सदारत में बराजमान होकर होगा या इसी यूनिफॉर्म में रहेगा? सदारत का तो, सदारत से मतलब प्रेसिडेंट। इतनी कमजोर तो उर्दू नहीं हो सकती आप, मेरे से तो ज्यादा कमजोर नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझे अल्लाह ने कौम का मुहाफिज बनाया, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो इज दैट चैप्टर एंड बुक क्लोज फॉरएवर? He is not vying. He is not going to be the president of Pakistan. He is not interested. He doesn't want to be part of politics, as I see. Okay. So फिर ये बताइएगा कि आगे वो उनको एक तो माफी तलाफी पे भी कोट करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, मुआशी रोड मैप भी उनका 10 साल का कहते हैं। Is this not all politics, sir? या ये पूरा आर्टिकल ही मिसकोटेड है? नहीं, देखिए, अगर आप कहते हैं मुआशी तरक्की की बात करें, This whole paragraph has a political background. देखिए मेरी बात से बहन, सबसे पहली चीज ये, इंटरनेशनली कुछ सियासतदान रिकग्नाइज नहीं हुआ है। जो ताज पाकिस्तान सर पे लेके फिर रहा है और उसको लगा है अल्लाह की मदद से, मेहरबानी से, उसका सहरा सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल को जाता है। और आपने ये भी देख लिया कि इंटरनेशनली सुपर पावर भी एक्सेप्ट करते हैं उनकी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो जंग से हो, चाहे वो ग्रोथ से हो, चाहे वो इस खित्ते में पीस से रिलेटेड हो। तो वो सब रिकग्निशन तो अगर अल्लाह ने उनको दी तो मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकती हैं? और किसी को तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो उसका क्या कर सकते, दवाई कर सकते हैं। तकलीफ है आजकल सर, बाय द वे एक वीडियो लीक होने, एक कॉन्वर्सेशन, एक 4 बड़ों की लीक होने के बड़े इंकशाफात है, किसी को तकलीफ है? देखिए, इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं, ये याद रखिएगा।
اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج سے پہلے جو پاکستان میں اپنی سیاست اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج کو توڑ مروڑ کے جس طریقے سے بھی کرٹیسائز کیا گیا, بدنام کیا گیا, سازشیں کی گئی اس کے لیے, وہ آج کے حالات میں ان جنرل کوئی اس کی جرت بھی نہیں کر سکتا. جو جرت کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور اس کی افواج کو نقصان ہوگا, رگڑ دیا جائے گا. اس میں اچھا, اب میں آپ سے ذرا ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفک سوال کر لیتی ہوں سر. کو 4 بڑوں کی ایلیجڈ ایک گفتگو ہے مبینہ طور پہ, جس کے مندرجات جو ہیں وہ جدھر پہنچنے تھے پہنچ چکے ہیں. 27ویں ترمیم کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کی جائے گی, ووٹ کو عزت دو کے دفن شدہ نعرے کو بھی واپس زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, بہت کچھ اور کرنے کی خواہش ہے. آپ نے کہا تاریخی اعتبار سے, تو ایک میرے ذہن میں تو, میں معاف کیجیے گا شاید غلط ہوں, میاں صاحب ہی آتے ہیں, آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اگر اوور آرچنگ رول ہو اسٹیبلشمنٹ کا. اور ابھی تو ان کے اپنے وزیر دفاع جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے, تو ایک پرفیکٹ ہائیبرڈ پلس ایک سچویشن ہے جو بہترین طور پہ چل رہی ہے. اٹ کانٹ, اردو میں ہی سمجھاتی ہوں کہ عام عوام بھی یہ پرابلم تو ہو رہی ہوگی بڑے میاں صاحب کو. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ بڑے میاں صاحب کو جانتا نہیں ہوں, میں نہ ان کا مدعا ہوں نہ چلے جن کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے, فطرت نہیں. تو وہ آگاہ ہیں اس بات سے کہ فطرت نہیں بدلی جاتی؟ اگر میں ننا منا صاحب کا چھوٹا سا بھائی ہے سمجھ سکتا ہے, تو وہ تو بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لائف کے اندر, وہ بہت زیادہ کچھ اچھا, کچھ زیادہ بہت ہزاروں گنا زیادہ اچھا جانتے ہیں. اچھا, اور ایک فطرت چھوٹے بھائی کی بھی ہے, کیا تکیہ اسی پہ کیے بیٹھا ہے یہ پورا سسٹم ان کی؟ دیکھیں میری بات سنیں جی حضوری پہ. آپ اس کو پیرامیٹر کے اندر باندھ دیں. چیف پاکستان کے لیے اچھی خبریں لا رہے ہیں, لاتے رہیں گے, یہ تسلسل جاری رہے گا, ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس میں یہ کافی ہے, یہ موبائل فون ہے, یہ ٹیبل ہے, میں نے تو آپ کو 26ویں والے دن جس وقت وننگ وکٹری کا نشان دیا تھا, اور جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا بھائی, کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں دوسرے آرٹیکل پہ, آپ کے ہمارے سیزنڈ کولیگ سہیل وڑائچ صاحب کے, جن کے پہلے آرٹیکل کی تو آپ نے پوری تردید کر دی ہے, میں ابھی بھی سننا چاہوں گی مصنف سے بھی اور ادارے سے بھی. میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں تو آپ کو نہیں سر, یہ سیریس بات ہے سر, یہ یو کانٹ ٹیک دیز تھنگز لائٹلی. دوسرا, قیدی جی جان ہے تو جہان ہے, پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس آرٹیکل میں چیف کی طرف سے لکھا گیا ہے؟ وہی صرف آپ کو لائن سنا رہی ہوں جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب والا یہ دھمکی ہے, یہ تنبیہ ہے, یہ کیا ہے. تو میں نے کہا میرا بھائی سمجھائے گا مجھے آج یہ کیا ہے. میری میں آپ کو سمجھاؤں. قیدی جی جان ہے تو جہان ہے, پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دیکھنا چاہتا ہے. معافی تلاشی سے کام ممکن ہے تو فوراً کر لیجئے, کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں, مائی سیزنڈ کولیگ سر. تو وڑائچ صاحب ایز اے پاکستانی اپنی روح داستان اس آرٹیکل میں سمجھا رہے ہیں, مگر میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر, بیکاز یہ بیک ٹو بیک آرٹیکلز آئے ہیں نا, تو ایک کی دوسرا ایک کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں, تو سوال سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ ایک ہے کہ خاتمے بدہن کسی کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں, مگر از عمران خان's لائف ان ڈینجر, بیکاز یہ تنبیہ لگ رہی ہے یا نہیں. میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو ورنہ بھٹو جیسا سانحہ ہم نہیں ایک اور برداشت کر سکتے. وہ اپنے طور پہ ہی وڑائچ صاحب ایزیوم بھی کر رہے ہیں, پریزیوم بھی کر رہے ہیں, کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں اور سجیسٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایز اے جرنلسٹ ان کی سجیشن ہے, پاکستانی ایسا کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, صحیح ہے, کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی قربتیں جہاں جہاں ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں ہے, مطلب کوئی نااہل, پاگل, دماغی طور پہ فارغ, ایسی کوئی بات عام چلتا ہوا آدمی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, تو آپ بڑے لوگوں کی تو بات چھوڑ دینا. اوکے, تو بس یہی آپ سے پوچھ رہا تھا نا, کیونکہ اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں. پریشان آج تو میرے خیال شو کے بعد پریشانی کافی حد تک کچھ جگہوں پہ بڑھ بھی جائے گی اور جگہوں پہ 100% ختم بھی ہو جائے گی. آئی ہوپ سو سر, مگر میں اگین کہتی ہوں کہ جس کا کام ہے یہ کرنا, یہ سینیٹر فیصل واڈا از ناٹ پولیٹیکل ڈی جی آئی ایس پی آر نا, دیر از اے ڈی جی آئی ایس پی آر, دیر از اے سیزنڈ جرنلسٹ ان دس کنٹری جس نے لکھا ہے. اگر جرنلسٹ, میں ابھی بھی ایک جرنلسٹ کے آگے بیٹھا ہوں, تو آپ نے جرنلسٹ کا سوال کیا, میں نے جرنلسٹ کا جواب دیا. اوکے, اینڈ آلسو آف کورس آپ نے پھر ایک اور بات لکھی, ابھی سیاستدان اپنے ذاتی مفادات, اور میں نے جو انڈر لائن کیے ہیں, جو میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کیے ہیں ورڈز, افواج کو کمزور کرنے والے, منافق سیاستدان, گھنونی کوشش,
یہ اور پھر آپ نے نیچے آف کورس کہا کہ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. یہ منافق سیاستدان بامقابلہ فیلڈ مارشل ادھر بات کر رہے ہیں. آسک یو دس, وہی کر رہے ہیں آپ, ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں, بامقابلہ ہی کر رہے ہیں کہ یار سیدھے ہو جاؤ, یہ کام نہ کرو. مگر سر مسئلہ یہ کہ اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں صرف بیکاز خان تو اندر ہے, تو یہ منافقت اور گھنونی سازشیں اور یہ کھیل جو ہیں یہ تو پھر انہی دونوں جماعتوں میں سے کوئی ہوگا. میری بات سنیں, پاکستان کو آپ بھی چاہتی ہیں ترقی کرے, میں بھی چاہتا ہوں. اس ترقی کے اندر 3 چیزیں اس ملک کی رکاوٹ بنی ہوئی تھیں ہیں. مجھے اس کی بات بتائیں. میں بتا رہا ہوں نا, ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جیسے NFC ہے, اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹو وے میں پروونسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مزید صوبے بنے, ملکی ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے. اسی طرح آپریشن جو ہے وہ اپنی سیاست کے طور پہ روکا نہیں جا سکتا, نہ کسی کا باپ روک سکتا اسے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا. اب اس میں ان جنرل جن کو عادت تھی, جن کو عادت ہے, جن کو عادت آگے آنی ہے, ان کو میں نے تنبیہ کیا ہے. سر ایک تنبیہ آپ دے رہے ہیں اور ایک بڑے پیار محبت سے, ایک مجھے سر پیر نہیں سمجھ آیا بیکاز ایک کیئر ٹیکر کا حصہ وہ رہ چکے ہیں, بٹ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن آف پاور. SM تنویر ایز اے بزنس مین نے بھی آ کے یہی ساری باتیں گورننس کی, نئے صوبوں کی, یہ ساری باتیں کی, اور پھر کہا کہ میرا کام تو نہیں ہے کرنے کو, مگر ساتھ ایڈوائز بھی دی. تو یہ اور آپ لوگوں کے روابط اور اٹھنا بیٹھنا ہم سب کو پتہ ہے, کوئی اوپن سیکرٹ ہے. یو آر آلسو unapologetic about it, no problem. I'm not saying it as in a bad way, but even if you're saying it in a bad way, I'm okay. میں نے اس لیے ڈسکلیمر لگا دیا, I'm not sir. بٹ اگر آپ ہوں بھی تو میں اس کو بہت گریسفلی ایکسیپٹ کروں گا. جب میں کروں گی تو وہ بھی آپ کو کھل کے پتہ لگ جائے گا. I'm not. So I'm asking you کہ یہ دیٹ مینس کہ یہ ایک پلان ہے جو ہماری مقتدرہ چاہتی ہے کہ ایک بہتر گورننس ملک میں ہو, اور اس کے یہ پیگز ہیں, لوکل باڈیز ہے, مزید صوبے ہیں, یو نو اسٹیپ ڈاؤن. اور آف کورس راستے میں حائل کچھ منافق سیاستدان, وہ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں سر ہوں گے تو PPP اور نون لیگ سے ہی نا, باقی تو اندر ہیں, باقی تو اپنا سانس لینے کے لیے میری بات سنیں. منافقت جدوجہد کر رہے ہیں. منافقت اگر میں کر رہا ہوں, ماضی میں کسی نے کی, کون کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ نے تو یہ پیغام نہیں مجھے بتایا, کر کون رہا ہے؟ میں نے تو بہت کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, جنہوں نے کیا ہے. اب کسی نے کوشش کی, چاہے وہ آپ ہیں, میں ہوں, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, اچھے بڑے بھائی ہیں, پہلی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ. میں تو وہ امن پسند ہوں. ہاں امن پسند بڑے بھائی ہیں. بڑا بھیا بتا دیتا ہے انسان کے بچے بن جاؤ, ہمیں سب پتہ ہے. دیکھیں, ایک دوسری چیز یہ کہ ہر مخلص پاکستانی یہی 3-4 چیزیں چاہے گا کہ دہشت گردی کر کون رہا ہے سر؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ غلط آپ نے پیغام. میں تو this is more of an informative interview. I'm trying to understand who is this. ابھی بھی ہیں ایسے عناصر کابینہ میں ہیں؟ 100%. اس میں کوئی شک نہیں. کابینہ میں ہیں پورے ملک کے اندر ہے. ابھی آپریشن کے اندر آپریشن کے اندر اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں سیاسی طور پہ, آپریشن نہیں ہونے دیں گے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں نا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. وہ نہیں ہوگا. اب آپ آ گئے گنڈا پور کی طرف بھی, میں ادھر آؤں گی. پہلے میرے پاس ادھر رہیں سر, یہ جو اس ٹویٹ کے پیچھے صرف اتنا بتا دیجئے. I'm not talking about specific گنڈا پور. In general میں سبھی کی بات کر رہا ہوں. I will get to that. اس ٹویٹ کے پیچھے کیا sitting government کے legislators اور politicians ہیں, may be part of the cabinet? Yes or no? And I won't, میں وعدہ کرتی ہوں آگے نہیں پوچھوں گی. دیکھیں میں جب میں ٹائم آئے گا, میں yes تو or کھل no? کے بات کر رہا yes ہوں. or no تو کر سکتے ہیں سیاستدان پرانے, ماضی, نئے, آج سارے تو ہیں. سر مجھے تو ایک یس اور نو چاہیے. وہ ماضی والے تو آپ ہی کے سارے کالیگز تھے, حکومتوں والے, جو اندر آدھے اندر ہیں, آدھے باہر چھپتے پھر رہے ہیں. انہی کو رگڑا دینے کے لیے اتنی بڑی ٹویٹ کر دی ہے. میں تو ان جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کیوں اسپیسیفک مارے ہوئے آپ کو کوئی سمجھ میں آ رہا ہے اس میں؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ نام لے دیں. سر مجھے بہت کچھ آ رہا ہے, مگر مسئلہ یہ آپ تو کابینہ تک یس نو نہیں کر رہے, تو آپ میں نام لے دوں گی ادھر اور آپ مسکرا کے کہیں گے نیکسٹ کوسچن پلیز. تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منافقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا. ایسے نہیں ہوگا. بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا پاکستان میں. سینیٹر صاحب یہ کابینہ میں حصہ ہیں ایسے عناصر یا لوگ, چلے گورنمنٹ میں 100%. بس ٹھیک ہے. یہ اینڈ this is exactly what I want to know. So all is not as well as it seems. اب مجھے اور بڑی بات بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ 8 سیٹوں کی بجائے 5 سیٹیں کیسے رہ گئیں سینٹ میں؟ 4 رہ جائیں گی. 4 رہ جائیں گی. اور اس وقت بھی خدمات پیش کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, اور میں بتاؤں گا مراد سعید کو سینیٹر بنانے کے پیچھے کیا کہانی ہے. آنے والے دنوں میں واپس آ کے سب بتاؤں گا. آ گئے ہیں, پکڑ لیے, بٹھا لیے, ہوں دسو کیا سٹوری ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو منیمم 8 سیٹیں ہونی چاہیے تھیں. ٹھیک ہے, یہ 5 ہو گئی. اس 3 کا لین دین ہوا. میرے دوست, میرا کولیگ گنڈا پور بھائی, ٹھیک ہے, بھائی کا آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے, اس لیے میں بھائی یوز کر رہا ہوں. ایک نمبر 2 یہ کہ مراد سعید ایڈ ہو گئے اس کے اندر. کیوں ایڈ ہوئے؟ کیونکہ مراد سعید کی بھی سیٹ جائے گی, وہ بھی
ختم ہو جائے گی. جو نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ارشد شریف کا کیس کھل جائے گا, پھانسی کا پھندا چڑھ جائے گا, لگ جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ تو نہیں آئیں گے. اور اگر وہ کسی باقیوں کی طرح جیسے بزنس ایز یوزول لائف روٹین میں لوگ لے کے آ چکے ہیں پاکستان میں, جو میں آپ کو 8-9 مہینے پہلے بتا چکا ہوں, وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں. پھر جو سینیٹرز اندر آئے ہیں ان کو بھی آپ جانتی ہیں, ٹھیک ہے. تو میں تو کلیئر ہوں نا اس کے اندر, میں تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں رہا. یہ لین دین کے سودے ہیں, نون لیگ کی ضمانت, پی ٹی آئی کی آج کی لیڈرشپ ہے, اس میں دو رائے تو ہے نہیں. میں تو تب بھی کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, آگے بھی آپ کو یہ کہتا رہوں گا, اور وہ سب سچ سچ نظر بھی آ رہا ہے. اگر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تو یہ 8 کی 8 سینٹ کی سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوتی, 10 لے جاتے ہیں, 10 لے جاتے اگر ڈٹ جاتے تو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے خود اندر سے ہاں, آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, ابھی بھی جو 5 لی اس میں سے بھی ایک مائنس ہوگی. ہاں, مراد سعید کی, وہ آئیں گے نہیں آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مگر اور اگر آئیں گے تو کسی مقام سے آئیں گے جیسے باقی سب آ گئے منظر عام پہ اور روٹین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سو آپ نے کہا, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی اس سے, تو اس کا تو ایک آرکیٹیکٹ ایک ہی تھا نا اس سائڈ سے, وہ تو چیف منسٹر گنڈا پور صاحب تھے. تو اگر وہ ویلنگ ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کے آخری مرحلے پہ ہے, وہ آخری مرحلے پہ بھی ہے, وہ ویلنگ ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی سوچ کے حساب سے تو ان کا آخری مرحلہ ہی ہونا چاہیے, لیکن ان کو بچانے والی گورنمنٹ بھی تو آ گئی ہے نا میدان میں. ان کو بچانے کے لیے ان کو عمران خان سے زیادہ سپورٹ تو گورنمنٹ کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جو 15-16 سال میں جانتا ہوں, اس حساب سے تو اپنے آخری مراحل پہ ہونا چاہیے گنڈا پور کو, جو وہ کام کرے. اتنے تو کاکے نہیں ہیں عمران خان صاحب. تو یہ آپ کی, یہ آپ کو یہ خبر نہیں تھی آپ کی, وہ بیسکلی ہی سٹنگ کوزی, کہیں نہیں جا رہا چیف منسٹر کے پی کے. دیکھیں کوزی تو آپ پاکستان میں ابھی آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوں, اگلے 1 منٹ میں آپ میرے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. دس از ہاؤ انپریڈکٹیبل پاکستان ہے. ابھی تو کہیں نہیں جا رہا نا وزیر اعلیٰ کے پی کے. Nobody is cozy. Nobody is ever cozy, you're right about that, مگر ابھی تو کہیں نہیں جا رہا. Nobody is cozy. ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک سازش کی گئی ہے, ان لوگوں نے گیم کھیلی ہے, تو وہ گیم یہی تھی کہ they've sold out عمران خان آپ کے مطابق. پلس اگر جو کہ اچھا ہوا, جو کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ان کے بیٹے نہیں آئے دونوں, ورنہ ایک بھیانک کھیل پی ٹی آئی نے ان کے لیے بھی رچایا ہوا تھا. قاسم و سلیمان کے حوالے سے کس طرح کا بھیانک کھیل؟ جیسے ارشد شریف کا بھیانک, اللہ نہ کرے سر. میں تو وہ آپ کو ساری باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پی ٹی آئی کا کور کا حصہ تھا, اور میری آج بھی پی ٹی آئی والوں سے بہت سارے ساتھ تعلقات بہت اچھے, اور میں اپنی دوستی اون کرتا ہوں اور ان کا خیال بھی رکھتا ہوں جن کا میں رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں نے جیسے آج آپ نام لے لیں, فواد کا لے لیں یا زلفی کا لے لیں, جتنی بھی ان کا آندھی طوفان آ جائے, لیکن میں یہ تو نہیں کلیم کروں گا میں ان کا دوست نہیں ہوں, میں تو ہوں. آپ نے زلفی کی بات کی, زلفی نے بھی اس حوالے سے ایکس کے اوپر پیغام چھوڑا ہے کہ یہ جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں ڈائریکٹ تھریٹ ہے عمران خان کی زندگی کو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنی بات ہے, تو یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے وہ پڑھ لیجیے گا, آپ کو کلیئرٹی ہوگی. گو کہ میں نے سوال یہ نہیں پوچھا تھا, بٹ یو obviously have read آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 1 سال پہلے جب آپ کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, تو وہ آپ بھول گئی؟ وہ بھی تو یاد رکھے نا, میں نے مجھے سب کچھ یاد ہے آپ کی باتوں کا, مگر میرا نا بہت ہارٹ بیٹ تیز ہوگی ہے سر. وہ معصوم بچے ہیں, ہر ایک کے بچے معصوم ہوتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے وہ, اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں. اور اگر وہ آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کے اندر ہم ان کے آگے کھڑے ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. نوئنگ پی ٹی آئی جس ڈیسپریشن میں ابھی عمران خان کے ساتھ کھیل رہی ہے, 100%. اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں یہ میسج کنوے بھی کر دیتا قاسم و سلیمان کو, بیکاز آئی لو دیم, آئی اون دیم ایز چلڈرن, ایز کڈز آف خان صاحب. کسی کا بھی بچہ ہو, میرے دشمن کا بھی کیوں نہ بچہ ہو, لیکن پی ٹی آئی کے اندر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اتنی ڈیسپریشن, اتنی فرسٹریشن ہے, وہ کامیاب تو ہو گئے نا عمران خان صاحب کو اندر رکھنے میں پی ٹی آئی. سر میرا کام تو ایز اے جرنلسٹ اینڈ آلسو ایز اے اینالسٹ, یو نو, گلاس کو ہاف فل ہاف ایمٹی بھی دیکھنا ہے نا. تو جس فرسٹریشن کی آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, ایک فرسٹریشن وہ بھی سونگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں نا, اور معافی کی میرے دوست یہ کہہ کے معافی کی کے اوپر کنونس کیا جاتا ہے, دیٹ مینس کہ معافی کے لیے ڈیسپریٹ کوئی اور بھی بہت ہے. اگر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نا, معافی مانگ لی مفروضے کے طور پر, تو آئین اور قانون کہاں لے جائیں گے؟ معافی مانتا کون ہے سر؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سنوائی کے لیے کیسز نہیں لگ رہے وہ لگنے شروع ہو جائیں گے, جو بیلیں نہیں ہو رہی وہ ہونا شروع ہو جائیں گی, کیسز اسکواش ہونا شروع ہو جائیں گے. یو تھنک کہ ہم نے یہ اسکرپٹ پہلے نہیں کور کی؟ وی ہیو کورڈ دس ہول اسکرپٹ سر. پابندی سلاسل, اس کے بعد ٹارچر, اس کے بعد اندر رہنا, اس کے بعد کتنی دفعہ آپ کے بڑے میاں صاحب ڈیلیں کر کے باہر گئے ہیں سر, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ پہ آ کے واپس آ گئے. کس نے پوچھا ہے؟ قانون کے مطابق ہی انگوٹھے لگتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر, قانون کے مطابق ہی. ٹویٹ کے بعد آپ کو کلیئرٹی ہو رہی چاہیے نا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی ٹویٹ کے بعد تسلسل, اس کنٹینیوشن کے اندر آپ یہ ویلنگ ڈیلنگ نہیں آپ ہوتی. معذرت کے ساتھ تسلسل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ود این انڈرسٹینڈنگ, اے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں میری بات, اگر ایک ڈیل کا ورڈ بھی بڑا گندا ہو گیا ہے. اگر ایک
جگہ پہ کیس ہی ثابت نہیں ہوتا. ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے نا وہ. لیکن ایک جگہ کے اوپر آپ کہہ رہی ہیں کہ چارجز لگے ہوئے, ایک آدمی قید ہے اور ایک وہ فون کر کے یا ٹی وی پہ آ کے آیا تھا مجھے معاف کر دو, تو آپ کہیں گے دروازہ کھول دیا اور نکل گیا باہر. پاسبل نہیں. سر وہ حریریز آتے ہیں, سعودیز آتے ہیں, لیبنیز آتے ہیں, بڑے لوگ آتے ہیں, بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ٹویٹ ہوئے گی یا کوئی فون پہ آ کر کہے گا یا کوئی انٹرویو دے گا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے؟ میری بات بڑے فلالسلی کام ہو جاتے ہیں نا سر. میاں صاحب کتنے فلالسلی ابھی ملک واپس آئے ہیں. دیکھیے فلالس اور والا کتنے پیار پاکستان سے جاتا ہے. فلالسلی آپ لوگوں نے باہر بھیجا تھا انہیں نا. پلیٹلیٹس آپ ہی بتا رہے تھے نا, آپ لوگوں نے بیٹھ کے رپورٹیں بنائی تھیں. میں تو اس کے اوپر آج بھی کھڑا ہوں, کل بھی کھڑا تھا, میں تو اپنی بات پہ نہیں پیچھے تو اتنا ہی فلالس ہوتا ہے سر. نہیں دیکھیں اس جگہ کے اوپر آپ دیکھیں دونوں کو ایک پوزیشن دیں. جیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ معافی مانگے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ معافی کی خواہش کوئی کرے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ فیلڈ مارشل کیوں نہ ہو. نمبر ایک. نمبر دو, اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی قید کے اندر نہ ابھی تک وہ ہسپتال گئے ہیں, نہ ان کی کوئی چیز ڈاؤن ہوئی, نہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ملک سے باہر علاج کے لیے بھیج دو. جو جس کا ہے بنتا وہ بنتا ہے. ایک بات, آپ کو عمران خان ابھی قریب میں بھی باہر نکلتے نہیں دکھائی دے رہے, نہ 2025 میں نہ 2026 میں. میں تو آپ سے ابھی کی بات کر سکتا ہوں, نہیں نکلتے دکھائی دے رہے. اور آپ ہیں کہتے ہیں سلیمان اور قاسم بھی نہ واپس آئیں کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. میں تو ان کو 100% ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اس بے رحم پالیٹکس جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, اس کے اندر جنہوں نے ان کے باپ کو پی ٹی آئی والوں نے بیچ دیا اور اس کے رزلٹ سامنے ہیں, وہ ان کو چھوڑیں گے. اور چوتھی بات سر, آپ کو بہت برا لگتا ہے اور کچھ آپ کے دوستوں کو بھی کہ عمران خان کا اتنا کیوں ذکر ہوتا ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ سر ادھر بھی یہی گفتگو ہوتی ہے تقریروں میں. وہ جاپان میں بیٹھ کے بھی مریم صاحبہ عمران خان کی باتیں کر رہی ہیں تقریروں کے اندر, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ جاپان آئی ہیں, آپ فیوچر ٹیکنالوجی ماڈرنائزیشن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں واپس پاکستان کے اندر لا رہی ہیں سو ٹو سے. تو یہ خواجہ آصف و مریم صاحبہ کے درمیان سب کچھ صحیح ہے سر؟ وہ والد صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں. دیکھیں مجھے تو اس پورے قصے کا ہی نہیں پتا. مجھے تو ایک میچ کا پتا ہے کہ پنجاب کے اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا, تو اس میں کہیں پنجاب کے جو امپائر تھے انہوں نے انگلی اٹھا لی کہ آؤٹ ہو گیا. دونوں پارٹیوں نے کہا میں یہ آؤٹ نہیں ہے. جب انہوں نے کہا جی اسکرین پہ دیکھتے تھرڈ امپائر سے پوچھتے کیا ہے, وہ قریب سے دیکھتا ہے, اس پہ لکھا ہے ناٹ آؤٹ ہے. مجھے تو اس میچ کا ضرور پتا ہے, باقی اس قصے کا مجھے نہیں پتا. اور اس میچ کے بعد جس کو اب اگر وہ خود کو ریٹائر ہو جائے اور کہے کہ میں تھک گیا ہوں, میں انجرڈ ہو گیا ہوں, وہ ایک الگ چیز. یہی پوچھ رہی تھی. تو وہ نہیں, میں نے تو آپ کو اپنی ایک کرکٹ میچ کی بات کی, آپ اس کو کہیں اور جوڑی تو آپ کی مرضی ہے. ہاں, وہ آپ نے خود کہا تھا یو انٹیلیجنٹ لیڈی, تو جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جس نے بیٹھنا تھا, جو زیادہ بزرگ ہے. دیکھیں میری قابل عزت ہیں وہ, میں آپ کو اتنی بات کر سکتا ہوں, اور عمر کا لحاظ انسان مجھے کرنا چاہیے میرے والد کی عمر کے. بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.